ہم شمون کی زندگی پہ غور کر رہے تھے اور آج شمون کے ساتھ ایک اور زندگی کے اوپر غور کریں گے. ایک ایسی زندگی تھی جو یسوع جیسی محبت رکھتی تھی اور وہ کامیاب ہوا اور آج وہ یسوع کے قریب ہے. اور ایک ایسی زندگی بھی تھی جو یسوع سے محبت نہیں رکھتی تھی, وہ برادرانہ محبت میں تھا لیکن آج وہ یسوع کے قریب نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ کبھی یسوع کے قریب ہو سکتا بھی نہیں, وہ بہت دور ہے, پتال کی جگہ پہ ہے. میرے عزیزو, ایک جس کا میں ذکر کرنے والی ہوں اس آدمی کو آپ سب جانتے ہیں, اس کا نام یہودا اخسی تھا. وہ یسوع کے ساتھ رہا 3.5 سال, اس نے یسوع سے تعلیم پائی. یسوع ایک ایسا واحد استاد تھا میرے عزیزو, دنیا میں کوئی ایسا استاد ہی نہیں آیا جس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ویسا نمونہ بھی کر کے دکھایا ہو. یسوع جو کہتا تھا وہ کر کے بھی دکھاتا تھا. میرے عزیزو, یہودا یسوع کے ساتھ 3.5 سال خدمت کرتا ہے, اپنے گھر سے بے گھر ہوتا ہے, اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے, اور وہ جہاں یسوع جاتا ہے, شہر میں, گاؤں میں, وہاں پہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. میرے عزیزو, یہودا کے اندر یسوع جیسی محبت نہیں تھی. کچھ لوگ دوسروں سے محبت رکھتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. یہودا بھی یہاں پہ یسوع سے محبت رکھ رہا ہے اپنے مفاد کے لیے, کیونکہ یہودی کہتے تھے مسیح آئے گا اور وہ مسیح ہمارے اسرائیل پہ بادشاہ ہوگا. وہ جب اس کی بادشاہی آئے گی تو ہم اس کے مشیر ہوں گے, وزیر ہوں گے, اس کی پاس ہوں گے, ہمیں بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے. یہودا یہ سمجھتا تھا, جس کی وجہ سے وہ یسوع کے ساتھ خدمت کرنے کو چلتا ہے. میرے عزیزو, جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یسوع نے تو زمین پہ بادشاہی نہیں کرنی, یہ تو مر جانے کو ہے, کیونکہ یسوع آخری وقت میں اپنی موت کا بار بار اظہار کرتا ہے. تو یہودا کیا کرتا ہے, یہودا کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی. وہ تو اپنے مفاد کے لیے یسوع کے ساتھ چل رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ 3.5 سال میں نے ضائع کر دیے, اب مجھے تو اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہونے والا, یہ تو مرنے والا ہے, یہ کہاں پہ بادشاہی کرے گا. تو میرے عزیزو, وہ اپنے دل میں ایک کام کرتا ہے, اپنے دل میں ایک سوچ لے کے آتا ہے کہ یسوع مسیح کو بیچنے کے لیے وہ اس کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے اور اس سے پیسے وصول کرتا ہے, اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہے. میرے عزیزو, جب یسوع اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہودا بھی دیکھتا ہے, دیکھ کے باہر چلا جاتا ہے. یہ دونوں سین سیم پترس کے ساتھ بھی ہوا اور یہودا کے ساتھ بھی ہوا. اب جب پترس یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے 3 دفعہ ملک کی ابانگ دینے سے پہلے, تو میرے عزیزو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, یسوع کی آنکھوں میں جب پترس آنکھیں ڈالتا ہے تو پترس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, یہودا کو احساس نہیں ہوتا, اگر احساس ہوتا تو وہ اپنا اقرار کر لیتا اور بحال ہو جاتا. شمون کو جب احساس ہو جاتا ہے تو وہ باہر جا کے زار زار رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع مجھ سے گناہ ہو گیا, تو مجھے معاف کر دے. یسوع جانتا تھا کہ اس کے اندر میرے جیسی محبت ہے. میرے عزیزو, جب یسوع صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے, 3 دن کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں, تو پھر وہ پترس سے 3 دفعہ ہی اقرار کراتے ہیں. جیسے اس نے 3 دفعہ انکار کیا تھا ویسے ہی وہ 3 دفعہ ان سے اقرار کراتا ہے اور پوچھتا ہے, شمون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے. میرے عزیزو, وہ یہاں پہ کہتا ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تو متی سے پوچھ لے, توما سے پوچھ لے, میں تو تجھ سے محبت رکھتا ہوں. وہ ڈائریکٹلی خدا کو, یسوع مسیح کو خود کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. آج جب ہم سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, خطا ہوتی ہے, تو ہمیں یسوع سے خود کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کسی خادم سے پوچھ لیں, یسوع جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں, آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں, آپ کی دعائیں دیتا ہوں, آپ کے چرچ میں بڑھ چڑھ کے حصے لیتا ہوں. وہ اس طرح نہیں کہتا, وہ کہتا ہاں یسوع تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. میرے عزیزو, یسوع جانتا ہے کہ ہم اس سے کس طرح کی محبت رکھتے ہیں. یسوع جانتا تھا کہ اس کے اندر محبت کا اوپر والا لیول ہے, جس کی وجہ سے یسوع اس کے اقرار کرواتا ہے. میرے عزیزو, شروع سے لے کے اب تک
दुनिया में दो चीजें कसरत से काम करती है, बुराई और बुराई। अब जिस चीज को फॉलो करेंगी वो चीज आपके पास चली आएगी, ज्यादा से ज्यादा वो चीज आपके पास आएगी। तो मेरे जिदो शमून पतरस जब इस चीज का इकरार करता है तो यीशु उसके पास खुद आता है, खुद उससे इकरार करवाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है। वो 3 दफा कहता है, फिर यीशु उसकी मोहब्बत को कायम करने के लिए कायम कर देता है और उसके हजूर, यीशु के हजूर वो मोहब्बत का इकरार भी कर लेता है और खुदा उसे क्या करता है, बहाल कर देता है, खुदा उसे खिदमत दे देता है। आज हमने भी अपनी जिंदगी पे गौर करना है, कहीं हम यहूदा की तरह तो नहीं अपने मुफाद के लिए यीशु से मोहब्बत तो नहीं रख रहे, या अपने मुफाद के लिए अपने अजीजों से मोहब्बत तो नहीं रख रहे। जैसे काम हो जाएगा हम उसे छोड़ देंगे, या जैसे यीशु हमें एक अच्छी नौकरी दे देगा हम उसे छोड़ देंगे, जैसे यीशु हमारे बच्चों को कामयाब कर देगा हम उसे छोड़ देंगे, या जैसे यीशु हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल में ले जाएगा हम उसे छोड़ देंगे। अगर आप अपने मुफाद के लिए यीशु से मोहब्बत रखते तो अपनी जिंदगी पे गौर करें और ज़्यादा मोहब्बत का इकरार करें। मेरे जिज़ो, मैं नहीं आपको जानती, आप नहीं मुझे जानते, लेकिन मेरा खालिक और मालिक, हमारा बनाने वाला क्रिएटर हमें जानता है, हमारे दिलों के भेद को। अपने दिल से एक दूसरे से मोहब्बत किया करें, वैसी मोहब्बत किया करें जैसे यीशु करता था। अगर आपको वहाँ से बैकफीट अच्छी नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं, खुदावन के कलाम में लिखा जो काम करते हैं वो ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हैं। जब आप यीशु जैसी मोहब्बत रखेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे और आप खुदावन के हजूर कायम रहेंगे। वक्त नज़दीक है। पहला कुरिन्थियों के आखिरी चैप्टर में पौलुस रसूल कहता है कि जो यीशु को अजीज नहीं रखता वो मालूम है। वक्त नज़दीक है, यीशु आने वाला है, फिर यीशु को अजीज रखें। यीशु को अजीज रखने का क्या मतलब है? उसके आइनों पे अमल करना, उसके हुक्मों को मानना, और जैसी वो मोहब्बत रखता था वैसी मोहब्बत ही एक दूसरे से रखे। जिस तरह पतरस ने अपने आप को खुदावन के हजूर सरेंडर कर दिया। मेरे अजीजों, यीशु हमारी फिक्र भी करता है। यीशु जैसे जिंदा होता है और औरतों को कहता है कि जाके पतरस से कहो कि मैं तुमसे पहले गलील में तुमसे मिलूंगा। सबसे पहले जब वो अपने शिगिर्दों को मिलता है तो वो गलील की झील पे मिलता है। तो मेरे अजीजों से पतरस की फिक्र थी कि कहीं पतरस भी ये सुने कि यीशु जिंदा आ गया और सुसाइड ना कर ले, जिस तरह उसका एक शिगिर्द कर चुका था। आज यीशु हमारी फिक्र करता है। वो बार बार अपने लोगों के जरिए, अपने खातमीन के जरिए हम कलाम होता है, हमारे साथ वो अपने कलाम को बयान करता है ताकि मेरे बेटे और बेटियां इस कलाम को सुने और उस पर अमल करें और वो अबलीस की चलाकियों में, मुकारियों में ना चले जाएं, बल्कि खुदावन की मोहब्बत में बढ़े। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पे खुदावन की बरकत। आमीन।